الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ آتی ہے تو دنیا بھر میں انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم جذبہ ایثار یعنی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ قربانی دراصل اس تجویز عہد کا نام ہے جس کی طرف قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا، بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اپنے 10 سال قیام کے دوران ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب فرمائی گئی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، پوری امت کے مسلمان ہر خطے میں اس پر عمل کرتے رہے اور قربانی شاعر اسلام میں شمار کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کی عظمت کا نشان بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور کیا اجر ہے؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ فضائل ہیں کہ جس کے سبب دنیا بھر کے مسلمان عید قربان پر اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو عید الاضحیٰ سے کئی مہینے پہلے ہی جانور پالنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی تیاری رکھتے ہیں۔ ہماری نظروں سے ایسے ہی ایک شخص کی بہت ہی خوبصورت ویڈیو گزری کہ جس میں وہ اپنے قربانی کے پالتو جانور کو جب اللہ کا نام سناتا ہے اور اسے قربانی کے لیے لیٹنے کو کہتا ہے تو وہ جانور زمین پر قربانی کے لیے بالکل تیار ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ یہ ناقابل یقین منظر آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ دکھائیں اور سنائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ اپنی اسکرین پر یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ قربانی کے لیے جانور پالا اور اس کی اس بہترین انداز میں پرورش اور تربیت کی کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا نام سنایا جاتا ہے اور اسے قربانی کے لیے لیٹنے کو کہا بھی جاتا ہے تو وہ فوری طور پر تیار ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ آپ یہ خوبصورت ویڈیو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بھائی کی اس محنت پر ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ کے سر چکا، مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں، مجھے ذبح ہونا منظور ہے اللہ کی راہ میں۔ لیٹ جا۔ خواتین و حضرات، کچھ سال پہلے کراچی کی منڈی میں بھی قربانی ہی کے ایک بیل کی بھی بالکل اسی طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور پسند بھی کیا تھا۔ اس میں بھی جب جانور کا مالک اس کے کان میں اللہ کا نام لیتا ہے اور اسے قربانی کے لیے لیٹ جانے کو کہتا ہے تو اتنا قوی جسم والا جانور جس پر انسان شاید ہی طاقت و قوت رکھتا ہو، وہ بیل قربانی کے لیے چپ چاپ زمین پر سر رکھ دیتا ہے اور جس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا اس نے اقرار کیا تھا کہ بلا شبہ یہ شخص خوش قسمت ہے کہ اس نے اپنے جانور کی پرورش ایسے بہترین انداز میں کی ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اسے اللہ کی مرضی کے آگے سرنگو ہونا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور قربانی کا یہ عمل صرف جانور کو ذبح کرنے کا محدود نہیں بلکہ اس کے گہرے دور رس اثرات ہیں۔
اگر قربانی کو وہی تناسر میں دیکھا جائے تو قربانی کا درجہ سارا سال پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ بات شعوری طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ قربانی کا مقصد صرف ایک رسم ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ہر سال تسلیم و رضا ایثار قربانی کے ان جذبات کو کرواتی ہے جو ایمان کی معراج ہے۔ مگر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل قربانی کا فریضہ مذہبی سے بڑھ کر سماجی حیثیت، خود نمائی اور نمود و نمائش کے زوار کی حیثیت پار کر چکا ہے۔ قربانی کا فلسفہ تو یہ تھا کہ بندے کا جینا مرنا اور زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی علامت اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، البتہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل لوگ اس فلسفے اور تصور کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربانی اور عطائے الہی کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ بچوں کو اس کی اہمیت، تصور اور تفصیل بتائی جاتی تھی۔ قربانی کے جانور کو محض اللہ کی رضا کے خاطر خرید لیا جاتا تھا۔ خوبصورت اور صحت مند جانور تلاش کیے جاتے تھے، انہیں گھروں میں رکھ کر ان کی خاطر مدارات کی جاتی تھی۔ صرف صاحب نصاب ہی اس فریضے کو انجام دیا کرتے تھے، لیکن نہ تو قربانی کرنے والوں کے دلوں میں خودنمائی کی تصور تھا اور نہ ہی قربانی نہ کرنے والوں کے دلوں میں احساس کمتری اور ندامت کا احساس موجود ہوتا تھا۔ مگر آج کل قربانی کا فریضہ نمود و نماد دھینگا منشی دیوار کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس میں تمام شعبہ زندگی میں تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ جانور بیچنے والے خریداروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جانور انتہائی مہنگے بیچنے کے باوجود عیبدار اور بیمار جانوروں کو بھی دھوکہ دڑی اور جھوٹ سے فروخت کر دیتے ہیں۔ جانوروں کے سینگ اور دانت توڑ دیے جاتے ہیں اور مصنوعی طور پر ایلفی اور تانوں سے لگا کر جوڑ بھی دیے جاتے ہیں۔ بیسن اور دیگر غذائیں اور دوائیاں کھلا کر وقتی طور پر ان کو موٹا اور پرکشش دکھایا جاتا ہے، اور ایسے بیش قیمت جانور بھی فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ دودھ، بادام اور اصلی خالص گھی وغیرہ کی خوراک لیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کی رضا کے بجائے صرف لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے ہم نے اتنا مہنگا اور اتنا بڑا جانور خریدا ہے، یہ تمام جانور منہ مانگے منڈی سے خرید بھی لاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے جان قربان کرنا مقصد ہوتا ہے، اس جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں ریاکاری اور دکھاوا آتا ہے، اور نہ ہی کوئی وسوسہ آنا چاہیے۔ یہ خاص اللہ کے لیے جان اور مال کو قربان کرنے کے جذبے دکھانے کا نام ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی کیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم سنت ابراہیمی کی روح کو بھلا بیٹھی ہے۔ لوگ تو چھوڑیے، ایک طرف پاکستان کا میڈیا بھی عوام کی توجہ محض مویشی منڈیوں، اس میں لگائے گئے بھاری بھرکم جانوروں، ان کی قیمتوں اور ویاپاری اور خریداروں کے پیش معاملات کے علاوہ کسی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ جہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ میڈیا عوام کو یہ درس دے کہ سادگی ہی اصل روح ہے اور ہر صاحب استطاعت اپنے وسائل کے اندر رہ کر قربانی کا جانور منتخب کرے۔ مگر افسوسناک طریقے سے ہر قسم کی ریاکاری اور نمود و نمائش کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ لوگ کئی جانور ذبح تو کرتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کا گوشت اصل حقداروں تک پہنچاتے ہیں۔ قربانی کے گوشت سے فریزر اس طرح سے لبالب بھر لیے جاتے ہیں کہ عید قربان کے بعد کئی مہینوں تک گوشت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ تمام لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ قربانی اصل میں اخلاص نیت ہی کا نام ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی نقطہ آپ تک پہنچانا تھا،
اور اگر ہم اپنی اس محنت میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔